دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ کل انشاءاللہ تعالی رجب کی پہلی تاریخ ہوگی، جمادی الثانی کی آج 30 تاریخ ہے، یعنی اب جو آنے والا جمعرات ہے وہ 6 رجب ہوگا۔ 6 رجب کو جمعرات کا دن رہے گا، اور 6 رجب بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دیگر علاقوں میں سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کے یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کے وصال کا دن ہے، عرس منایا جاتا، سارے ملک میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے بعد کا جمعہ تو 6 رجب کراس کر جا رہا، 7 رجب کو آ رہا، سو خیال ہوا چلو اس جمعے کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر سمجھ میں آیا کہ عموماً اولیاء کرام سے متعلق، عام طور پر اولیاء سے تعلق رکھنا، اولیاء کیسے ہوتے ہیں، ان کے صفات کیا ہوتے ہیں، اولیاء کے صفات کیا ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھنا کیسا، واقعی میں اولیاء ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہم کچھ دن پہلے کچھ گفتگو کیے تھے اور وہ موضوع ادھورا رہ گیا تھا۔ ایک پارٹ تو ہم بیان کر دیے تھے لیکن اور کچھ اس کے پارٹس بچے ہوئے تھے، سو مناسب یہ سمجھ میں آیا کہ اس کو کنٹینیو کر لیں گے، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ جو حدیث شریف ہم پڑھ چکے تھے وہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ اے جبرائیل بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے سو تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، پھر جبریل اس بندے سے محبت کرتے، اس انسان سے محبت کرتے۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل محبت کرنے کے بعد سارے آسمانوں میں بسنے والوں کے لیے آواز لگاتے،
اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان کے رہنے والوں، اے ارواح طیبہ اور اے اللہ کے فرشتوں اور نورانی مخلوقات، بے شک اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کیا کرو، اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر آقا فرماتے ہیں اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سارے آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے جبرائیل محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل کے ندا اور ان کے اپیل پر سارے اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد اس کے لیے آسمانوں سے زمین پر مقبولیت اور قبولیت نازل کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد زمین والے اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی ولی سے کوئی انسان اگر محبت کرتا ہے تو اس کی علامت اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چاہت سے پہلے آسمان پر لوگ نے اس شخص سے محبت کیا ہے، ولی ہونے کی وجہ سے، متقی اور نیک اور اللہ والا ہونے کی وجہ سے۔ سو جتنی مقبولیت آسمانوں پر ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کی مقبولیت زمینوں پر ہوتی ہے۔ اب کسی ولی کا چرچا اور کسی ولی کا تذکرہ زمانہ اگر کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں پر اس کے چرچے ہوتے ہیں، تبھی تو زمین پر اس کے چرچے اور اس کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، نہیں جاننے والے نادان لوگ، ان پڑھ اور علم نہیں رکھنے والے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، یہ جشن غریب نواز کیوں، یہ غوث پاک پیران پیر کی 11ویں کیوں، یہ ان کے نام پر کھانا کیوں، یہ ان کے نام پر جلسے کیوں، یہ منقبتی محافل کیوں، یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ قادری کیوں لکھتے ہیں، یہ چشتی کیوں لکھتے ہیں، یہ بزرگوں کے نام اپنے ناموں کے ساتھ جوائن کر لینا کیوں۔ سو یہ سارے کیوں کا جواب یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اپنے آپ کو اس سے کنیکٹڈ کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سرکل سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں اس گروہ میں ہوں، ان کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے، میرا نام ان کے نام کے ساتھ لیا جائے۔ سو لوگ جو محبت کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ، نقشبندی اور شاذلی لکھتے ہیں، رفاعی لکھتے ہیں، قادری لکھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام سے دعوتیں کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، ان کے نام جھنڈوں پر لکھ لکھ کر اپنے گھروں پر لگا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آسمانوں پر ان کی مقبولیت ہوئی اور اہل آسمان میں ان کے چرچے اور جلسے اور تذکرے اور محبتیں ہوئی، سو زمین میں اللہ تبارک و تعالی جس پر نظر کرم ڈالا اور جس کی قسمت میں رہا، جس کا دل صاف رہا، اللہ اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا۔ بھئی جس سے اللہ محبت کرتا ہے سو وہ پاکیزہ انسان ہی ہوگا، نہیں ناپاک، گندا اور گنہگار اور کافر اور اندھیروں والا، یہ تو کوئی محبت کی وجہ نہیں بنی نا۔ محبت، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ پاکیزہ ہے، مسلمان ہے، مؤمن ہے، دل اس کا پاک ہے، پاکیزہ ہے، جی نیت اس کی اچھی ہے، لوگوں کے لیے وہ بھلا ہے، اللہ کے لیے وہ متقی ہے، لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، جی اللہ کے بھی حقوق اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہے، متقی ہے، نیک ہے، سخی ہے، کریم ہے، سچا ہے۔ جب یہ صفات اس کے اندر پائے گئے سو اللہ محبت کیا۔ جب جس سے محبت کیا جا رہا پاک، اور پھر جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت بھی پاک، جی اللہ کی محبت پاکیزہ اور بندہ پاکیزہ، سو ایسی پاک محبت اللہ تبارک و تعالی کیا اندھیرے دلوں میں ڈال دے گا؟ سو اس کا معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، یا غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتا ہے، یا سید محمد الحسینی گیسو دراز بندہ نواز سے محبت کرتا ہے، داتا علی حجویری سے محبت کرتا ہے،
ولی سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ان کے لیے کچھ محبت اگر رہتی ہے تو سمجھنا اس کا معنی یہ ہوا کہ دل کے اندر کچھ پاکیزگی اور نورانیت تھی، تبھی تو اللہ وہ محبت کو اس میں جگہ دیا۔ وہ دل میں جگہ اس کو اس لیے ملی کیونکہ وہ قلب صالح تھا، وہ دل اس چیز کے لائق تھا۔ اولیاء کی محبت کا دل میں آنا یہ علامت صفائے قلب ہے، دل کے صاف ہونے کی نشانی ہے، یہ دل کے اچھے ہونے کی نشانی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے عمل کریں گے، جو بھی ہے عمل سے ہے، جو بھی ہے عمل سے ہے، نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، اور یہ محبتیں کسی کو کام نہیں آتی، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی جھاڑ پھیرا تو پھل دوسرے کو نہیں ملتا، اور کیا کیا مثالیں دیتے ہیں، کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں، کوئی محبت کام آنے والی نہیں، اولیاء کے تذکرے سے کیا ہونے والا ہے، اتنی دیر تھوڑی اللہ کا ذکر کر لینا تھا، اتنی دیر تھوڑا قرآن تلاوت کر لینا تھا، اتنی دیر 2 گھنٹے پیرانے پیر کا ذکر کیے، خواجہ اجمیر کا ذکر کرتے بیٹھ گئے، ان کے تذکرے، ان کا نام لیے، کیا فائدہ ہوا اس سے، کیا ملا اس سے؟ کیونکہ ان کے دل میں محبت ہے ہی نہیں نا، محبت ہے نہیں تو مزہ نہیں آتا ان کو۔ بھئی جو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچے کا آپ ذکر کریں، وہ بچہ بڑا اچھا ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں بہت اچھا پڑھنے والا ہے، اور دکھنے میں بڑا اچھا ہے، اور بڑا صاف ستھرا رہنے والا ہے، بااخلاق ہے، کسی بچے کا ذکر کرے تو سنتے اچھا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا بچہ ہے، ایسا ہے، ایسے سنیں گے۔ اس کے برخلاف ایک جملہ آپ اپنے بچے کو گود میں بٹھا لے کے بیٹھیے، اور کوئی چلتا چلتا آدمی دیکھ کے یوں کچھ بولے بھی نہیں، صرف آپ کے بچے کو دیکھ کر یوں مسکرا کے کیا کیوٹ ہے، بس ایک جملہ اتنا بول دے کے چلے گئے، 5 منٹ تک دل مزے لیتا ہے، میرا بچے کی تعریف ہوئی، مزہ آتا دل کے اندر بچے کا۔ ارے وہ فلاں صاحب آئے تھے، ارے انہوں میرے بچے کو ایسا جاتے جاتے ایسا کون تھے کہ کیا نہیں کہ بھائی جاتے جاتے میرے بچے کے ایسے کلے کو ہاتھ لگائے کہ کیا پیارا بچہ ہے میرا، کیوں مزہ آ رہا بھائی؟ وہ جو بچہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، صاف تھا، اور پڑھائی میں اچھا تھا، بااخلاق تھا، اس کی اتنی تعریفیں تھی، اتنے صلاحیت تھی، لیکن اس کا ذکر اور تذکرہ آپ کے دل میں اتنی بھی حرکت نہیں پیدا کرا۔ اور اپنا بچہ جو کسی لائق فائق کوئی کام کا نہیں ہوگا، 1.5 سال کا ہوگا، ابھی بات بھی نہیں کرنا آتا ہوگا جی، ابھی اپنے کپڑوں کو دھبے نہیں لگانا یہ بھی خیال اس کو نہیں ہوگا، لیکن اس کے کلے کو کوئی ہاتھ لگا دیا تو دل میں مزہ آ گیا، اور 5 منٹ تک چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بچے سے محبت ہے، جس سے محبت ہے جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی مزے میں آ جاتا ہے، مزے میں آ جاتا ہے۔ اب جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ روشنی، کچھ صفائی رہ جاتی ہے، سو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے، اپنے ولیوں کے، ولی کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ خواجہ غریب نواز کا نام لیں، اس کو مزہ آتا ہے، ان کی کرامت سناؤ مزہ آتا ہے، ان کی منقبت سناؤ مزہ آتا ہے، ان کے واقعات اور کرامتیں سناؤ مزہ آتا ہے، ان کے ذکر اور اشغال سناؤ مزہ آتا ہے، ان کے مریدوں کا تذکرہ کرو مزہ آتا ہے، وہ جس پتھر پہ نماز پڑھتے تھے وہ پتھر دیکھے تو مزہ آتا ہے، ان کا نام کسی توغرے پر لکھا ہوا دیکھے تو وہاں پر مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غریب نواز سے ایک اللہ کے ولی سے محبت ہے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ اولیاء کے تذکرے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بھی اگر چیز بور ہو، اگر بور ہو، کوئی کسی چیز میں بور ہو جائے، وہ بھلے کتنی کام کی چیز اگر ہو تو بور ہونے کی وجہ سے سنتے نہیں۔ اکثر بچے کالجز میں ایڈمیشن لے لیتے، LLB وغیرہ کرتے، LLB کا مضمون بڑا رکھا اور سکھا مضمون ہوتا ہو، بور مضمون ہوتا ہے، سو ہزاروں روپے فیس دے کر جاتے ہیں لیکن لیکچر نہیں سنتے، بور ہو کر پلٹ کر آتے۔ جو بھی زیادہ علمی مضمون ہو اس میں ایسا ہی کرتے ہیں بچے، ہزاروں روپے خرچ کرے سننے کے لیے مگر نہیں سن کے واپس آتے، ٹائم پاس کر لیتے ہیں کالج کے باہر کینٹین میں، ادھر ادھر کھیل کود میں ناغہ کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر ناغے کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بور ہے، سننا نہیں چاہتے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ولیوں کے ذکر سے نہ پیسہ ملتا ہے، نہ ولیوں کے ذکر سے نوکری ملتی ہے، نہ ولیوں کے ذکر سے شہرت ملتی ہے، نہ دنیا کے کوئی معاملات بظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے، ایسا تو ہوتا نہیں، مگر اس کے باوجود کوئی ولی کے نام سے جلسہ کر دو، 2-4 ہزار آدمی جمع ہو جاتے، اس سے زیادہ جمع ہو جاتے، کم جمع ہو جاتے، گھنٹوں بیٹھ کر ایک ہی ولی کا نام لے رہے، کوئی پیسہ ملنے والا نہیں، کوئی کچھ ملنے والا نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو محبت کی تھی،
دیکھا کہ دل میں پاکیزگی اور نورانیت، کچھ صفائی اس کے دل کے اندر ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت کے لیے اس دل کے اندر تھوڑی سی جگہ بنا دی، تھوڑی سی جگہ وہ دل کے اندر بن گئی، بس وہ ایمان ہے اور وہ محبت ہے، وہ ولیوں کا ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن ولیوں کے تذکرے سے بیزار ہے، تو سمجھنا کام اچھا کر رہا ہے لیکن دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں۔ دل اگر صاف ہو تو پھر محبت آتی، محبت آتی ہے، چاہت آتی، ان کے تذکرے سے خوشی ہوتی۔ یہ نہیں بولتا کہ ان کا یہ پیرانے پیر کا جو جھنڈا لگا یہ شرک ہے، ایسا نہیں بولتا وہ۔ شرک کیسے ہوتا ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آنے والی بات۔ کتنا شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھنا۔ گھر پہ ایک کپڑا، اس کے اوپر ایک نام لکھ کر جھنڈا لگا دیا تو شرک ہو گیا۔ کیا سمجھ کر لگا رہا ہے لگانے والا یہ سمجھ کر لگا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کا نام ہے، اللہ کے ولی کا نام ہے، اور پیرانے پیر کا پسندیدہ رنگ ہے ہرا، پیرانے پیر کا، اور بالخصوص پیرانے پیر سے پہلے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سید گھرانے کے، حضور کے خاندان کے جو لوگ ہوتے تھے، امام محمد الباقر ہوتے تھے، امام جعفر الصادق ہوتے تھے، یہ ائمہ اہل بیت، تابعین، صحابہ کے بعد کے زمانے میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں حضور کے گھرانے کے اہل بیت اور سیدوں کا لباس ہرے رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے چل پڑا یہ ہرا رنگ، وہاں سے آتا ہے، سیدوں کی علامت ہوتی تھی۔ تو پیرانے پیر سید السادات، سیدوں کے سردار، پیروں کے سردار، تو ان کا بھی پسندیدہ رنگ ہرا تھا، بس وہ ان کے پسند کا رنگ لیا اور اپنے پسند کا نام یعنی پیرانے پیر کا نام لکھ دیا اس کے اوپر، اور اپنے گھر پر لگا دیا ہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کے چاہنے والا ہوں۔ شرک ہو گیا۔ کیا چاہت کی معنی ہے نا؟ یا پھر ایسا ہے کہ جھنڈا لگائے تو پیسے ملتے، ایسا کچھ ہوتا؟ یا کوئی پیرانے پیر کی پوجا بھی کیا ہے آج تک؟ تو شرک کیسے ہوا؟ یہ محبت ہے۔ یہ بینر لگائے ان کے نام کا جلسہ کرے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے، یہ محبت کی علامت ہے۔ 26 جنوری کو کیوں ہندوستان کا جھنڈا لہراتے ہو؟ کیا ہوتا ہے؟ کیوں لہراتے؟ بس ہے نا، چلو صدر جمہوریہ وہاں پر لال قلعے پر 26 جنوری کو چڑھا دیتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے نا، ہو گیا نا۔ آپ کے چڑھانے یا نہیں چڑھانے سے ملک کو کیا بگڑنے والا ہے، کیا مل جانے والا ہے؟ آپ چڑھا دینے سے دبیر پورہ کے چورستے پر اگر آپ جھنڈا چڑھا دیے تو ملک کو کیا مل گیا، اور اگر آپ نہ چڑھائے تو کیا نقصان ہو گیا؟ نہیں چڑھانا تھا۔ آپ بولتے نہیں، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، میں جھنڈا چڑھاؤں گا، میں گراؤنڈ میں چڑھاؤں گا، بڑے بلڈنگوں پر چڑھاؤں گا، مکانات میں چڑھاؤں گا، اسکولز میں چڑھاؤں گا۔ بھئی اسکول میں پرنسپل صاحب سے پوچھے کہ کیوں جھنڈا چڑھا رہے ہیں آپ ہندوستان کا؟ وہ کہے گا اس لیے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے وطن سے محبت ہو جائے، اس لیے ہندوستان کا میں جھنڈا چڑھا رہا ہوں۔ یہ جھنڈا علامت محبت ہے، علامت محبت ہے۔ یہ کوئی اب پوچھتے کہ حدیث میں کہاں ہے جھنڈا چڑھانا، قرآن میں کہاں ہے جھنڈا چڑھانا؟ ارے آپ پسند سے سیب نہیں آم کھائیں گے تو اس کے لیے بھی حدیث چاہیے۔ اب آپ پوچھے لوگوں سے کہ بھئی آم کیوں کھا رہے ہیں؟ پسند ہے، کھا رہے ہیں، دلیل چاہیے اس کے لیے۔ جو آدمی جو چیز پسند آتی ہے، ہاں حرام کام کرے، شرک کرے، حرام کرے، شراب پیے، بدعات کیا کہتے ہیں اس کو اپنا لے، دین کے خلاف چلے جائیں، اصول قرآن اور حدیث اور اصول اسلام کے خلاف چلے جائیں، اللہ رسول کے خلاف کچھ بول دے تو روکو، ورنہ اس میں ہو کیا رہا ہے؟ بھئی پسند ہے لکھ لیا، پسند ہے لکھ لیا۔ ہر آدمی، وہ لوگ بھی آج کے زمانے میں جو معاملہ چل رہا ہے، وہ لوگ بھی جو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کو لکھنا اپنے گھروں کے اوپر شرک کہتے پھرتے ہیں، غریب نواز کا نام لکھنا شرک کہتے پھرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں پہ اپنے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنا نام لکھ لوں جائز اور اللہ کے ولی کا نام لکھ لوں تو حرام ہو گیا۔ یہ کہاں سے نکلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنے مکان پر اپنا نام لکھے تھے؟ بتاؤ کس حدیث میں تھا؟ نام رکھ رہے ہیں گلشن اور مقام اور مکان اور منزل اور کیا کیا اپنے گھروں کے اوپر کاٹیج اور کیا کیا اپنے مکانات پر لکھ رہے ہیں۔ حضور نے کب لکھا تھا؟ سب بدعت ہے۔ سارے دبیر پورے والے نکل کر آج ہی چھنی ہتھوڑی لے کر سارے تختیوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں، شرک اور بدعت سے دور ہونا ہے۔ ارے بابا، اپنا مکان پر ہم اپنے مکان کو چاہتے، اپنے نام کو چاہتے، اپنا نام اپنے مکان پہ لگا لیے تو شرک ہو گیا۔
سو اپنا نام جو سر سے پیر تک گنہگار، عاصی، خطاکار، نوافل اور مستحبات تو دور کی بات ہے، فرائض میں بھی کوتاہ، نماز 1-2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو خیال کہیں اور رہتا ہے، اتنے گنہگار لوگ کے نام مکانات پر لکھ لیے جائے تو جائز ہو گیا۔ وہ جو پیدائشی ولی تھے، جو ماں کی گود میں تھے، وقت سے روزہ رکھتے تھے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام اگر کسی محلے کے علاقے میں یا کسی مکان پر لگ دیا جائے تو شرک ہو گیا۔ وہ جس کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں پھیلا کر رکھی ہے، جن کے آگے سارے اولیاء اپنے سر ان کے قدم کے نیچے دے دیے ہیں، وہ ولی کا نام لکھتے ہی شرک ہو گیا۔ غلط ہے، سوچ میں کھوٹ ہے۔ میں پہلے ایک جملہ کہہ دیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں حسن ظن کے ساتھ ان کو منافق یا کافر یا دشمن اسلام کا لفظ یا فرقے دینا نہیں چاہ رہا ہوں، ایک آسان سا جملہ دے رہا ہوں کہ یہ نادان اور جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کہتے ہیں۔ ان کی جہالت، کم علمی اور نادانی اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہونے کی علامت ہے کہ دین کا کوئی علم جانتے ہی نہیں ہے، تبھی تو جھنڈے کو شرک کہتے ہیں۔ اولیاء کا ذکر تذکرہ، بھئی اگر اولیاء کا ذکر تذکرہ اگر بیکار ہے اور کوئی کام کا نہیں ہے، کوئی کام کا اگر اولیاء کا تذکرہ نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ذی القرنین کا ذکر کیا۔ واقعہ چل رہا سکندر اعظم ذی القرنین اللہ کے نبی تھے، ولی تھے۔ پھر اور آگے بڑھیں، حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا، نبی تھے؟ نہیں تھے جی۔ اصحاب کہف کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی۔ اصحاب کہف کا کیا ہے؟ اصحاب کہف کا سورہ کہف تقریباً آدھا سورہ کہف، قریب آدھا سورہ کہف اصحاب کہف کے تذکرے سے، اور سورہ کہف کوئی چھوٹا سورہ تو ہے نہیں، فلق اور ناس اور قل هو اللہ احد جیسا 12 رکوع کا سورہ ہے۔ 12 رکوع میں سے تقریباً 4-5 رکوع اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا ذکر کیا، جن میں ایک بھی نبی نہیں ہے۔ قصہ چل رہا ہے، کہانی، وہ ایسا اٹھے، وہ ایسا چلے، وہ ایسا غار میں گئے، وہ ایسا نکلے، وہ ایسا جا رہے ہیں تو ان کے دروازے پہ کتا بیٹھ گیا تھا، وہ کتے کو ایسے ہکالے تھے، پھر اتنا سوئے تھے، اتنا اٹھے تھے، سوتے وقت ایسا سو رہے تھے، ایسا کروٹ پلٹ رہے تھے، جب وہ سو رہے تھے تو ان کے اوپر سے سورج ایسا جاتا تھا، سو ایسا سایہ پڑتا تھا، پھر وہ نکلے تھے، پھر ان کو بھوک لگی تھی، پھر نوٹ نکالے تھے اور وہ خریدنے گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہ قرآن کے اندر جی؟ وہ نوٹ نکال رہے ہیں، سکہ نکال رہے ہیں، بازار کو جا کر خرید رہے ہیں، یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے قرآن کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ ذکر؟ ارے وہ تو وہ ہے، ان کے دروازے پہ کتا بیٹھ گیا تو وہ کتے کا ذکر، وہ کتا کیسا تھا، کیسا بیٹھا تھا، کیسے چلا تھا، سارا قرآن کے اندر مل رہا ہے تذکرہ۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے قرآن کریم کے اندر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے جس سے محبت کرتا ہوں ان کے تذکرے سے بھی محبت کرتا ہوں، ان کا تذکرے سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنا محبت کرتا ہوں؟ اتنا محبت کرتا ہوں کہ اپنے قرآن میں تو اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ نماز میں اگر پڑھ لے تو اس کو ثواب مل جائے، اس کی نماز مکمل ہو جائے، ایسا تذکرہ کرتا ہوں۔ اصحاب کہف نبی نہیں ہے نا، ولی ہے، اور ولیوں کا تذکرہ آپ ان کے قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں، ان کا کتا ایسا تھا، ان کا غار ایسا تھا، اور وہ 2 تھے 4 تھے، یہ کھائے تھے وہ پیے تھے، اللہ اکبر، ثواب ہی ثواب۔ ارے کھائے تھے، پیے تھے، کتا تھا، غار تھا، مگر ثواب ہی ثواب، نمازیں پوری ہو رہی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ سے ولیوں، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کے ولیوں، اب دیکھیے نا، علامہ طاہر القادری صاحب نے، شیخ الاسلام نے بڑی اچھی بات بتائی تھی شیخ الاسلام نے۔ وہ بتائے تھے کہ ولی تو ولی ہوتے ہیں، ولیوں کا کتا ہے ولی۔ اب آپ کلبن کتا، قرآن میں کلبن کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں کلب کا ذکر نہیں کیا ہے، وہاں پر کیا ذکر کیا ہے؟ کلبہم کہا، ان کا کتا ہونا کوئی کام کی چیز نہیں ہے، ان کا کتا، ولیوں کا کتا۔
قلب کاف لام بے، ہم ہے اور میم، ایک مرتبہ کوئی کہے وہ ولیوں کا کتا 50 نیکی اس کو اللہ دیتا ہے۔ قلبہم قرآن میں ہے، کوئی انکار کرے، کوئی سنی وہابی شیعہ اور کون کیا ہوتے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس میں؟ وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا 50 نیکی 60 نیکی جی اور ایک جگہ نہیں، قلبہم یقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم قلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم قلبہم، پھر آگے ارشاد فرماتے وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہہ رہا ہے ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا، جتنے مرتبہ کہو ان کا کتا، کہا 50 نے کیا 50 نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہ بڑھ کر دیتا ہے۔ 50 تو فکس ہے، 50 تو فکس ہے، بلکہ آپ کو میں کہوں پکا فکس ہے 500 نیکی ملنا، 500 نیکی ملنا تو فکس ہے۔ آپ بولیں گے یہ ایک قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتے ہیں، مول صاحب 100 کیسا کر دیے آپ؟ میں نہیں کرا 100، وہ قرآن اور حدیث نہیں کیا ہے اس کو 100، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، کیا کہتے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جی جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا۔ کس کو؟ جو ایک نیکی لے کر آیا۔ ہر نیکی کے بارے میں ہے نا، یہ ہر نیکی کے بارے میں ہے۔ اب قرآن کے بارے میں حضور فرمائے ہیں کہ جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملیں گے۔ سو کتنے نیکیاں لے کر آیا؟ الفن کہنے والا، الف کتنے نیکی لیا؟ 10 نیکیاں۔ اب یہ 10 نیکیاں لے کر اللہ کے پاس جاؤ، ہر ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتا تو ایک نیکی کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے نا۔ ہر نیکی 10 ہوتی ہے، قرآن کا ایک حرف 100 نیکی بنتا ہے، قرآن کا ایک حرف، کیونکہ 10 تو اس کا اصل ثواب ہے، ہر حرف کا اصل ثواب 10 ہے، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہر نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے۔ سو قلبہم کوئی کہتا ہے تو اس کا ثواب اصلی 50 ہے، 50 ثواب اصلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے، 500 ثواب صرف یہ کہنے پر کہ وہ ولیوں کا کتا۔ یہ تذکرہ اولیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں، اور میں تو 2-4 مثال دیا آپ کو، سارے قرآن کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، چلا واقعہ 2-2.5 رکوع تک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا۔ خضر علیہ السلام نبی تھے؟ نہیں، وہ ولی تھے۔ 1-2 نہیں، حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کے اندر، امہات المؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کے اندر۔ یہ سب انبیاء ہیں، ان میں سے کوئی نبی نہیں، سب اولیاء ہے، صحابہ ہے، اولیاء ہے، اللہ کے محبوب بندے۔ سو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا اور اللہ کے ولیوں کی محبت کے تذکرے کرنا، سننا سنانا۔ جی حدیث شریف میں ایک لفظ سناتا ہوں میں آپ کو، حدیث شریف میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم میں کے نیک لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھنے سے، یہ ولیوں کی صفت ہوتی ہے کہ جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندوں سے میں محبت کرتا ہوں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور جو اللہ کو ذکر کرے تو ان کی یاد کرے بغیر رہا نہیں جاتا ہے۔ جی اب مثال کے طور پہ اہل ہندوستان کہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سو ان سے اگر کوئی پلٹ کر پوچھے کہ بھئی یہ انفارمیشن اور یہ نیوز اور یہ میسج آپ کو کس نے پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، تو وہ بغیر تذکرہ کرے کہ نہیں رہیں گے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے یہ میسج دیا ہے ہم کو، ورنہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اللہ ایک ہے؟ جی سارا ہندوستان اعتماد کیا ہوا ہے سلطان الہند پر۔ سو ولی وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ہو تو اللہ کا ذکر ہو، اور ولی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ جوائنٹ رہتا ہے، ان کا ذکر کرو تو ان کا ذکر آتا، ان کا ذکر کرو تو ان کا ذکر آتا، ان کا ذکر آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا، اللہ کے قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا ذکروا ذکرت معهم واذا ذکرت ذکروا معي، او كما قال اللہ عز وجل، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے، جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر تذکرہ میں جسے بتایا کہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں صفائی ہوتی ہے، عمل میں
بھلائی ہو تو بہتر ہے، اور کم بھلائی ہو اور کمی ہو اور نقص ہے تو بھی چل جاتا ہے، لیکن دل کے اندر اگر مکمل اندھیرا ہو تو بھلے عمل کتنا بھی اچھا ہو لیکن ولیوں کا تذکرہ نصیب نہیں ہوتا۔ ولیوں کا تذکرہ پھر بدعت اور شرک اور کیا کیا پتہ نہیں کیا نظر آتا ان کو، اور بیکار نظر آتا۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ میں دلی گیا تھا تو ایک شوق اٹھا تھا، مجھے ایک شوق ہوا تھا، پرانی بات ہے، میں جہاں پر بھی زیارت کے لیے جا رہا تو ویڈیو کیمرہ ساتھ میں لے جا رہا تھا، چھوٹا ہینڈی کیم لے لیا، اور جو بزرگ کے پاس گیا وہاں کی گنبد وغیرہ، بعض جگہوں پر اجازت ہے بعض جگہوں پر نہیں بھی تھی، سو جہاں پر بھی اجازت ملی وہ گنبد کی فوٹو اور ان کی مزار کے ویڈیو اور یہ سارا کچھ میں بنا لے رہا تھا۔ میرا پروگرام کچھ تھا کہ اولیاء کرام پر کوئی ویب سائٹ میں لاؤں، سو اس میں اولیاء ہند کا احاطہ کیا جائے، ایک پروگرام تھا، اب تک تو اس پر عمل نہیں کیا، ارادہ بھی آج بھی ہے، لیکن کچھ ویڈیوز میں بنا رہا تھا۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضری کا موقع ہوا، وہاں پر دلی میں جا کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سو ایک صاحب مسجد میں سے نکلے، وہ کچھ کتاب پڑھتے بیٹھے تھے، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ فجر کی نماز کے فوری بعد کا ٹائم تھا، میں سمجھتا ہوں فجر کے بعد ایک گھنٹے کی بات تھی، وہ حلقہ بنا کر کتاب پڑھ رہے تھے، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ بہرحال وہ ان میں سے ایک صاحب اٹھ کر آئے کہ بولے جناب کیا کر رہے ہیں؟ میں بولا بھائی حضرت کی گنبد کی فوٹو لے رہا ہوں اور حضرت کی مزار کی تصویر لے رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو بولے آپ کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں بولا کہ ارادہ تو ویب سائٹ بنانے کا ہے، موقع اگر مل جائے تو حضرت کے حالات اور حضرت کی زندگی، حضرت کی گنبد اور ان کے آثار، ان کی نشانیاں جو کچھ ملتے ہیں اس پہ ہائی لائٹ کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ گنبد اور مزار ہائی لائٹ کرنے سے اور اس کے غلاف ہائی لائٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، حضرت کے تعلیمات کو ہائی لائٹ کریں آپ۔ بولا جی بہت شکریہ آپ کا، مجھے انکار نہیں ہے، وہ بات صحیح کہا، مگر گنبد کی فوٹو لینے سے چڑ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا، یہ علامت ہے، یہ حضرت کے اعمال کو اور ان کی سیرت کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے تعلیمات کو ہائی لائٹ کرے، یہ بات بڑی اچھی ہے، لیکن گنبد کو ہائی لائٹ کرنے سے یا ان کی مزار کو ہائی لائٹ کرنے سے، اس کو نمایاں کرنے سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے وہ شخص کہ ہم کو ان سے شریعت محمدی لینا ہے، ان کی ذات سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کی ذات سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے تعلیمات کیا رہیں گے؟ کسی بھی ولی کی تعلیمات وہی رہیں گے جو قرآن اور حدیث ہے۔ سو قرآن اور حدیث لے لو اور ذات ولی اللہ کو ترک کر دو، ان کی نشانیوں کو بھول جاؤ، ان کے مزارات کو بھول جاؤ، ان کی کوئی علامت نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے صرف قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ولی کی ذات نہیں چاہیے، یہ بدماشی کی بات ہے، یہ بدماشی کی بات ہے، یہ دل میں کدورت اور خرابی ہونے کی علامت ہے کہ ولی کی ذات کا انکار کیا جائے۔ آج بھی جو اولیاء کی ذات کا انکار کرتے ہیں وہ بڑے زور و شور سے اولیاء کے اقوال بھی لکھ رہے ہیں، فلاں بزرگ نے ایسا کہا، ان کے کہے کو پکڑتے ان کی ذات کو چھوڑ دیتے، ان کی ذات کو چھوڑ دیتے، اور ذات کو چھوڑنے کے بعد ایمان نہیں بچتا، عمل مل جائے گا، ایمان نہیں بچتا۔ ایمان کے لیے اگر صرف عمل ہی ہائی لائٹ ہونا ہے، اگر صرف عمل ہی ہائی لائٹ ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے چھوٹے چھوٹے باتوں کو اور ان کے ناموں کو اور دیگر اولیاء کے ناموں کو قرآن میں ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا۔ ان کا پتھر کیسا تھا، ان کا غار کیسا تھا، پھر ان کے غار کے نزدیک مسجد بنائی گئی تھی وہ کیسی تھی، غار کا رخ کس سمت پر تھا، یہ سارے چیزوں کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر، جی بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر بی بی مریم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ سو وہ جو ذکر کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، اس کا ذکر قرآن میں ہونا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نہیں ذکر کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتایا کہ مریم علیہ السلام کہاں پر بیٹھتی تھی، کس انداز کا محراب تھا اور محراب کا رخ کس طرف تھا، وہ تو قرآن کے اندر ملتا ہے۔ مکان شرقیہ قرآن میں ذکر ملتا ہے، محراب فلما دخل علیہ المحراب، وہ خالص عبادت کا ذکر نہیں کیا، وہ محراب کے اندر بیٹھ کر ذکر کرتی تھی، اس کا ذکر کیا۔ یہ کیا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کی تعلیمات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے بلکہ ان کی ذات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ذات کو ہائی لائٹ کر، یہ قرآن کا سسٹم ہے، یہ دین اسلام کا یہ مزاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔
بھئی وہ ولی سے ہمارے کو کیا لینا دینا، یہ ولی سے ہمارے کو کیا لینا، بھئی لاؤ بھئی قرآن اور حدیث ہے تعلیمات مل گئے، بس عمل کر لو، جو کچھ ہے یہی ہے، کوئی ولی سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حضور فرمائے نہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا شاکر اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو لوگوں کا شکر ادا کرو، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے دین تم تک پہنچانے کے لیے، دین تم تک پہنچانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ولیوں کا تذکرہ، اور ولیوں کے تذکرے میں ایک بات یہ ذہن میں لا لیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بیشتر نوجوانوں اور اکثر افراد کے اندر ایک غلط فہمی ہے، ایک دماغ کے اندر ایک دھول جیسے ایک پردہ جیسا بیٹھ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ولیوں کا ذکر آتے ہی قبر اور درگاہ کا ہی تصور ہوتا ہے۔ ولی بولے تو درگاہ، زندہ ولی نہیں ہوتے، جو مطلب انتقال نہیں کر گئے وہ ویسے ولی نہیں ہوتے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء رہتے، ان میں سے 500 خاص اولیاء رہتے، اور احادیث شریفہ میں آتا ہے 300 خاص اولیاء رہتے، اور احادیث شریف میں آتا ہے 40 خاص اولیاء رہتے، 70 خاص اولیاء رہتے، 60 خاص اولیاء رہتے، 30 خاص اولیاء رہتے، سارے زمین کو چلانے والے 7 اولیاء ہوتے، ان میں پھر 5 ہوتے ہیں، پھر ان میں 3 ہوتے، پھر ان میں 1 ہوتا ہے جو مقام غوثیت پر ہوتا ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ میں آج صبح میں یہ سارے حدیثیں پڑھ کر آیا ہوں، پہلے بھی پڑھا تھا، پھر پڑھ کر آیا آج صبح میں۔ ابدال کا تذکرہ ملتا ہے، اقطاب کا تذکرہ ملتا ہے، یہ سب کیا مزارات کے اندر والوں کے لیے ہے؟ وہ اپنے اپنے دور میں غوث و قطب رہے ہیں، لیکن آج زمین پر کوئی اور ولی ہے جو چلتے پھرتے ہماری طرح کھاتے پیتے رہتے، چلتے پھرتے رہتے، تلاش کرنا پڑتا ہے ولی کو۔ یہ جو آخرت کی بشارتیں ہیں ولیوں سے متعلق جو آخرت کی بشارتیں، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ کر دے گا کہ ان کو جنت میں جانا ہے اور ان کو دوزخ میں جانا ہے، ایک گروہ ہوگا اولیاء کا، کچھ لوگوں کا گروہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دیا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ احادیث میں صحیح ستہ میں وہ گروہ جنت کے دروازے پر جا کر رک جائے گا، داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بندو جنت میں تم کو نعمت دے رہا ہوں، جنت کا تم پر احسان کر رہا ہوں، جزا بدلہ دے رہا ہوں، جاؤ جنت کے اندر۔ وہ کہیں گے مولا نہیں جاتے، انکار کر دیں گے صاف۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بندو میں تم کو جنت دیتا ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ اڑ جائیں گے اور کہیں گے مولا ہم نہیں جائیں گے، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم دنیا میں کوئی حق اور اپنا انصاف طلب کرنے کے لیے اتنا نہیں جھگڑتے جتنا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر جھگڑا کریں گے اور کہیں گے کہ مولا ہم جنت میں نہیں جاتے۔ مولا بولے گا ان کو کیوں جنت میں نہیں جاتے؟ تو وہ ولی پلٹا کر کہیں گے کہ اے اللہ، کچھ لوگ دوزخ میں ایسے گئے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تھے اپنے مقامات پر تو وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہم اپنے محلوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، افطار کرتے تھے۔ مولا ہم حج کے لیے جاتے تھے، وہ ہمارے ساتھ طواف کرتے تھے۔ مولا وہ بندے ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہماری خدمت میں رہتے تھے، آج ہم جنت میں چلے جائیں اور ان کو دوزخ میں جانے دے؟ مولا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ کہیں گے مولا جب تک تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت نہیں بھیج دیتا اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے گا، وہ بندے جائیں گے، اللہ کے خاص بندے جائیں گے اور جہنم میں سے اپنے ساتھ چلنے پھرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے اور عبادتوں میں ساتھ رہنے والے اور ساتھ وقت گزارنے والے بندوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر لا کر جنت میں بھیجیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصود کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک تو اولیاء کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ احادیث ایک نہیں 20 احادیث ہے۔ شیخ الاسلام نے بڑا آسان کر دیا ہے، عرفان السنہ لے لیجئے یا منہاج السوی یہ کتاب لے لیجئے، مناقب الاولیاء، اولیاء کے صفات حدیثوں میں کہاں پر ہے اس کا تذکرہ نکالیے، سارے حدیثیں مل جاتی ہیں۔ پہلے حدیثیں تلاش کرنا علماء کا کام ہوتا تھا، آج شیخ الاسلام نے وہ عوام کے ہاتھ میں لا کر دے دیا ہے، ہر آدمی نکال سکتا ہے حدیث، اتنا آسان کر دیا، نکال کے پڑھ لیجئے۔ اس میں 2 بات، ایک ولیوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ، اور دوسرا بات وہ دماغ پہ سے دھول ہٹا دے کہ ولی کا تصور ہی درگاہ کے اندر
نہیں، چلتے پھرتے ولی ہوں گے، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ولی ہوں گے، تمہارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ولی ہوں گے، سفر کرتے پکنک کرتے ولی ہوں گے تمہارے ساتھ، چلتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، روزے رکھ رہے ہیں، افطار ہو رہی، تراویح ہو رہی، کیا کیا دنیا کے معمولات ہوتے رہتے، ان میں تم کو ولی ملے گا، تلاش کرو۔ اور جو ولی سمجھ میں آ جائے، ولی مطلب ولی تو کرامت نظر آنا نہیں ہوتا، وہاں پر کرامت کے انتظار میں نہ رہے، صحیح العقیدہ ہو اور سراپا سنت پر عمل کرنے والا ہو، غیبتوں سے بچنے والا ہو، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو، متقی ہو، خاموش مزاج ہو، شہرت سے دور بھاگنے والا ہو۔ ابھی ان کی صفات اب یہ بتاؤں گا۔ یہ جو صفات پائے جائے تو سمجھنا کہ یہ اللہ کے ولی، اور اس کی صحبت میں رہے، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ ان کی صحبت میں رہے۔ ان کی صحبت رہنے کا ایک فائدہ اور ایک بھی ہے، یہاں پر حدیث میں ہے، امام طبرانی اور امام بیہقی اور ابن ابی دنیا نے یہ حدیث کو روایت کیا ہے مختلف طرق سے۔ فرماتے ہیں، دیکھیے اب ذکر کرتے ہیں دل نہیں لگتا، ایسا ہوتا نا، ذکر کرنے بیٹھے دل نہیں لگتا، خیالات ادھر ادھر ہوتے، لوگ بولتے ہیں کہ مول صاحب خیال نہیں جم رہا، مول صاحب ذکر میں دل نہیں لگ رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، جب سائیکل چلانے کے لیے بچے کو سائیکل دی جاتی ہے تو وہ ڈرتا، اس کو سمجھا کہ جب چڑھاتے تو وہ ایک پینڈل بھی مارتا نہیں، مارتا گرتا، کوئی ساتھ میں پکڑ کے چلانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جب رن ہو جائے گا تو وہ رن ہو جائے گا، جب چلے گا تو اس کے بعد پھر موبائل پہ بات کرتے ہوئے، پھر کھاتے پیتے ہوئے، پھر دوستوں کے ساتھ، پھر کٹے کھاتے ہوئے، پھر انتہائی ہوتی ہے کہ ایک ایک ٹائر پر بھی چلاتا ہے اور سب تماشے کر لیتا ہے، اس کے بعد اور فکر بھی نہیں ہوتی، سوچتا بھی نہیں وہ کب پینڈل مارا کب بریک مارا، ورنہ تو غور کرتا میری انگلی بریک پہ کہاں ہے، میرا پیر پینڈل پہ کہاں ہے، وہ سب غور کرتے ہوئے پھر گرتا۔ ابتدا جو ہوتی ہے نا تو کسی کا سہارا ہونا پڑتا ہے۔ بچے نوجوان جوش میں آ جاتے، اسے ذکر کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، بس بیٹھ گئے مسجد میں تسبیح لیے، ایک دن دو دن پڑھتے اس کے پھر چھوٹ جاتا، دو چار دن پڑھتے پھر چھوٹ جاتا، لگتا نہیں جی، راہ کھلتی ہی نہیں، نورانیت کی راہ کھلتی ہی نہیں۔ اس کے لیے بزرگان دین ایک تعلیم دیتے ہیں، جس کو ہمارے بعض بھائی اندھے پن اور نادانی، جیسے کہ میں عرض کیا کہ جہالت کی وجہ سے اس کو بدعت اور غلط اور کیا کیا نام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھو جی تو تھوڑی دیر تصور شیخ کر لیا کرو، شیخ کا چہرہ آنکھوں میں گھمانا، آنکھ بند کر لینا، نہیں جمتا شروع میں۔ جو بھی اپنے پیر و مرشد ہے، جو بھی اللہ والے، جو اللہ والے کو آپ پہچانتے ہیں، ضروری نہیں کہ اپنے پیر و مرشد ہو، کوئی مرید نہیں ہوتا سو وہ نہیں کر سکتا، تصور کر سکتا ہے، کوئی ولی کا تصور کرے، کوئی ولی کا چہرہ آنکھوں میں بسا لے، دل میں بسا لے، اور ان کا تھوڑی دیر چہرہ ان کا دل لگا کر بیٹھے۔ جب چہرہ جمنا شروع ہو جائے گا بخدا اس کے بعد ذکر جاری ہو جائے گا، اس کے بعد ذکر چل پڑتا ہے۔ یہ بزرگان دین اور صوفیاء اور اولیاء اللہ اور اکابر کے تعلیمات ابتدا سے ملتا ہے، تصور شیخ ابتدا سے ملتا ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ ہے، دین میں اضافے ہے، بھئی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے تو یہ بندوں کا خیال آنا، انتہائی بدبختی یہ کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوائے بدبختی، شیطانیت اور جہالت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ شیطانیت ہے، یا شیطانیت ہے یا جہالت ہے جی۔ اب آپ دیکھیں حدیث پڑھے اٹھا کر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتی ہیں، جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ذکر مجھے کرنا ہے، ذکر آپ کو کرنا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان من الناس، بے شک لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مفاتیح لذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر کے لیے کنجیوں کا کام کرتے، کنجیاں ہوتے ہیں۔ کیسا ہوتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اللہ کا یاد جاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، چہرہ ان کا دیکھا جاتا، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ تصور شیخ کی تعلیم اور اولیاء اللہ کو دیکھنے اور ان کا ذہن دماغوں میں بسانے کی تعلیم، یہ حدیث شریف میں حضور دے رہے ہیں۔ یہ تصور شیخ کی تعلیم، تصور شیخ کی۔ اگر اپنے طور پر اس لیے کہتے ہیں، بعض بزرگان دین سے میں یہ بھی سنا،
بعض بزرگان دین سے کہتے ہوئے میں یہ بھی سنا کہ قدیم زمانے میں، اور حقیقت بھی ہے کہ پہلے زمانے میں مرید ہونا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ بیعت تقویٰ ہوتی ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کے تمام احکام کی پابندی کروں گا اور اطاعت کروں گا، اور آپ جیسا بتاتے جائیں گے عمل کرتے جاؤں گا اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بیعت تقویٰ ہوتی ہے گناہوں سے بچنا، اچھے اعمال کرنا۔ یہ بیعت تقویٰ کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ کر لیں تو سنت صحابہ وغیرہ ہو جائے گی جی، حضور کے ہاتھ پر صحابہ اس طرح کے وعدے معاہدے کرتے تھے، تو سنت صحابہ اور سنت رسول ادا ہو جائے گی، اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر پرانے زمانے میں جتنے لوگ کے بچے رہنے کا چانس تھا، آج کے زمانے میں بچنے کا اتنا بھی چانس نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کے دلوں میں تقویٰ تھا، آج فساد ہے، آج فتنہ ہے، فساد ہے۔ پہلے فحاشی کے لیے کوئی فحاشہ کے اڈے پر جانا پڑتا تھا، اب چلتے پھرتے روڈوں پر بینرز کی صورت میں، بورڈوں کی صورت میں فحاشی ملتی ہے۔ پہلے گانا سننے کے لیے گانے والیوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب چاہتے نہ چاہتے سڑکوں پر گانے سنتے پھرنا ہے، غیبت سننا ہے، رشوت چاہتے نہ چاہتے لینا دینا ہے۔ زمانہ فتن ہے۔ سو آج کے زمانے میں پیر اور ولی کی جتنی ضرورت ہے، سابقہ 1400 سال میں کبھی اتنی ضرورت نہیں پڑی تھی زمانے کو۔ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، خیالات کو جمانا ہے۔ اتنی پراگندہ دنیا، اتنی بکھری ہوئی دنیا، پرفتن دنیا، سارا فساد دیکھنے کے بعد جب اللہ کی طرف دل کو پلٹانا چاہو اور اپنی نگاہ کو اور خیال کو پلٹانا چاہو سو نہیں پلٹے گا، دنیا داری بستے رہے گی، شیطانیت تموج کرتے رہے گی۔ اس کو توڑنے کے لیے اللہ کے ذکر کی چابیاں ہاتھ میں اٹھانا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بزرگان دین کا تصور ہے، اولیاء اللہ کا تصور ہے۔ ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، بے شک اللہ کے بعض بندے اللہ کے ذکر کے کنجیاں ہوتے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ کنجی استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا مکھڑا دیکھا جائے، ان کا چہرہ دیکھو۔ سو اولیاء اللہ کی تلاش کرو۔ اولیاء اللہ کے نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سکون نہیں ہے، فٹافٹ پڑھتے نکلتے، ٹائم دیکھتے رہتے مسجد میں آنے کے بعد، ٹائم دیکھتے رہتے مسجد۔ کیوں؟ سکون نہیں مل رہا ہے۔ کام پر بھی اگر ہو، کوئی اے سی ہال ہو اور اچھا آرام دہ کرسیاں ہو، اور کام پہ جانا بھی ہے تو ایک 5 منٹ ذرا لیٹ گئے تو کچھ نہیں ہوتا بھائی، آرام مل رہا۔ جہاں پر سکون ملتا ہے انسان وہاں پر رک جاتا ہے، اور مسجد میں آتے بے چین و بے قرار، کتنا جلدی بھاگے۔ اب دیکھیں نا تھوڑی دیر میں 10-15 منٹ کے اندر خطبہ نماز ہوگی، سلام پھیرتے وہ جو ابتدائی اللہم انت السلام و منک السلام جو دعا پڑھتے، وہ دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، لوگ نکلنا شروع ہو جاتے، بھاگ رہے ہیں لوگ۔ نہیں، بعد میں بھیڑ ہوتی، دیر ہوتی نکلنے، میرے کو جلدی جانا ہے۔ یہ کیوں دل نہیں لگ رہا نماز کے اندر؟ یہ کیوں اطمینان نہیں ہے سنتوں کے اندر؟ یہ ذکر کرنے بیٹھے تو خیال کیوں؟ جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا، نیند کے غوطے آتے رہتے۔ یہ کیا وجہ ہے یہ سارا کچھ ہونے کی؟ یہ سارا کچھ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز میں، ذکر میں، تذکرے میں، قرآن میں اور کوئی اچھے کام میں دل لگتا نہیں ہے، اللہ یاد آتا نہیں ہے، وہ کھل رہا نہیں، راستہ کھل نہیں رہا، وہ کنیکشن مل نہیں رہا ہے۔ اس کا کی ورڈ کیا ہے؟ اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ اس کا پاس ورڈ اور کی ورڈ اولیاء اللہ کا چہرہ ہے، وہ استعمال کرو۔ پھر دیکھو یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مفاتیح، پاس ورڈ اور کی ورڈ ہوتا نا سسٹم میں، جب تک وہ نہیں ڈالے کنیکشن ملتا نہیں ہے۔ یہ کنیکشن ہے اولیاء اللہ کے چہرے۔ بہرحال بہت سارے باتیں چھوٹ گئی ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے توفیق دیا تو اولیاء کے ساتھ رہنے کے فوائد اور اولیاء کے صفات۔ ہم سوچے تھے کہ آج اولیاء کے صفات پر گفتگو کریں گے، نہیں کر سکے، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں کہ اولیاء ہوتے کیسے ہیں، جو ہمارے درمیان اولیاء ہوتے ان کو پہچاننے کے طریقے کیا ہوتے، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا،
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب